السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں ادیبوں، شاعروں، تنقید نگاروں کے وہ مشہور و معروف اقوال پیش کرنے والا ہوں جو کہ اردو ادب کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، چونکہ جتنے بھی مقابلہ جاتی امتحانات ہیں، IAS، IPS، نیٹ، JRF، سیٹ، ٹیٹ، سی ٹیٹ، DSSSB یا اور دیگر اردو کے صوبائی امتحانات، سبھی امتحانوں میں اقوال شامل کیے جاتے رہے ہیں۔ اقوال یہ قول کی جمع ہے، یعنی وہ باتیں جو دوسروں کے لیے کہی گئی ہیں اور اصحاب قلم نے اسے اپنی تحریروں میں اور مصنفوں نے اپنی کتابوں میں آج تک اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہی اقوال آج ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی اردو مقابلہ جاتی امتحان میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر ویڈیو کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کے لال بٹن کو دبائیں اور اگر تکلیف نہ ہو تو دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا اقوال کے بارے میں، تو سب سے پہلے یہ قول ہے کہ قیامت کے روز خدا مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ یہ قول ہے سر سید احمد خان کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ دو الگ الگ اقوال ہیں۔ یہ دونوں اقوال سر سید احمد خان کے ہیں جو انہوں نے اپنے وقت کے احبابوں کے لیے کہا تھا۔ تو چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ امتحانات میں آتی ہیں، اس لیے یہ اقوال پیش ہیں، آپ ایک ایک چیز کو یاد کرتے ہوئے جائیں۔ تو دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے، عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ ایک قول ہے۔ اس قول کے کہنے والے ہیں کلیم الدین احمد، جو اپنے وقت کے بہت بڑے تنقید نگار ہیں۔ آگے ایک قول ہے فیض کسی نظریہ کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے، یہ قول ہے نون میم راشد، نظر محمد راشد، یہ اس کا مخفف ہے نون میم راشد، تو یہ ان کا قول ہے۔ تو یہ دونوں اقوال بھی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ آگے ہے مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں، مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور مرزا غالب، یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا، انہوں نے یہ قول کہا ہے۔ آگے ہے کہ لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا مؤثر پایا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ یہ قول عصمت چغتائی کا ہے۔ تو یہ 2 اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات حیات و کائنات کا عطر ہیں تو غزل اس عطر کا عطر ہے، یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ اور فراق گورکھپوری کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ دوستوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، ایک کاپی بنائیں اور یہ سارے اقوال حوالے کے ساتھ اسے لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور اس طرح سے جب بھی کسی امتحان میں، ایگزام میں یہ اقوال آتے ہیں تو آپ کو ٹک لگانے کے لیے یا لکھنے کے لیے یا حوالہ دینے کے لیے یقیناً آپ کے حق میں یہ بہتر ثابت ہوں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے، یہ قول ہے عبد الماجد دریابادی کا۔ آگے دوسرا قول ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، یہ بہت مشہور قول ہے۔ غزل کے بارے میں یہ قول
عظمت اللہ خان کا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ تو دوستو اس طرح سے اقوال ہمارے مصنفین نے اور ہمارے قلم کاروں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے اپنی اپنی تحریر میں آج تک محفوظ رکھا ہے، اور یہ سب امتحانات میں آتے ہیں، اس لیے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ بھی ایک مشہور قول ہے۔ اس قول کے کہنے والے حسین آزاد ہیں۔ آگے ایک دوسرا قول کہ شبلی یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشاء پرداز تھے، اگر انشاء پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے، یعنی تصویر بنانے والے۔ انہیں اچھی خاصی منظرکشی کرنے آتی تھی، اس لیے وقت کے ادیب نے یعنی خورشید الاسلام صاحب نے یہ قول یہاں پر پیش کیا۔ تو یہ دو قول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، انہیں آپ اچھی طریقے سے یاد کریں اور اپنے دل و دماغ کی ڈائری میں آپ محفوظ کرنے کی اسے کوشش بھی کریں۔ تو جیسا کہ یہ اقوال کا سلسلہ چل رہا ہے، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں، جو کلام نفسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریر میں لائے، وہ شعر ہے۔ یہ قول ہے شبلی کا۔ گویا کہ شبلی نے شعر کی تعریف یہ کی کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوں، جو کلام نفسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریر میں لائے۔ اب یقیناً سمجھ سکتے ہیں یہ قول شبلی کا ہے۔ آگے ہے کہ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ دیکھیے یہ شعر کی دوسری تعریف ہے، اسے نیاز فتح پوری نے پیش کیا ہے۔ ان کا انداز تھوڑا الگ ہے اور سوچنے کا انداز شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ذرا مختلف ہے۔ تو یہ الگ الگ اقوال ہیں، آپ کو دونوں قول یاد رکھنے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ دوستو یہ قول ہے اسلوب احمد انصاری کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے، یعنی تنقید نگاری کا جو فن ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ غیر جانبداری ہو، جانبدارانہ نہ ہو۔ تو یہ قول اسلوب احمد انصاری کا ہے۔ آگے ایک قول اور ہے، ہماری تصنیفات کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے۔ ہم اپنی تصنیفات میں پتہ نہیں کن کن کو ہیرو بناتے ہیں، لیکن میکسم گورکی نے یہ کہا ہے کہ ہماری تصنیفات کا جو ہیرو ہوں وہ مزدور لوگ ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں بھی منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے ہیں۔ یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ آگے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اچھا استاد مل گیا تو ایک لاجواب شاعر ہوگا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ اگر اچھا استاد مل گیا تو ایک لاجواب شاعر ہوگا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ یہ کس نے کہا؟ میر تقی میر نے کہا، لیکن کن کے لیے کہا دوستو؟ یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ کو یقیناً کمین میں لکھنا ہے کہ میر تقی میر نے یہ قول کن کے لیے پیش کیا ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے تنقید نگار ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ آگے ہے کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے، یہ عام طور سے امتحانات میں آتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقابلہ جاتی امتحانات میں اقوال آتے ہیں۔ تو یہ قول جو ہے اکثر پیپروں میں دیکھا گیا ہے، اور 2018 کے بھی پیپر میں ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ تو یہ دو اقوال کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں،
اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ بڑا مشہور قول ہے، یہ قول سر سید احمد خان کا ہے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ تو یہ قول آپ یاد رکھیے گا۔ آگے ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس، دوسری دیوان غالب۔ یہ قول عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری یہ غالب کے بہت بڑے معتقد تھے، اور ان کے لیے بہت کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھ کو اردو کے صرف 3 افسانہ نگاروں کے نام لینے کو کہا جائے تو میں ایک ہی سانس میں گنوا دوں گا، پریم چند، منٹو، بیدی۔ منٹو یعنی سعادت حسن منٹو۔ تو ان کے بارے میں یہ قول جو کہا ہے یہ پرکاش پنڈت نے کہا ہے۔ آگے دوسرا قول ہے کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ یہ الطاف حسین نے سر سید احمد خان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی ایک آواز پر پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ تو یہ الطاف حسین کا یہ قول ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگرچہ میں کسی فکر شعر کی اصلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ یہ غالب نے کہا تھا۔ کن کے لیے کہا یہ بھی ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب پیش کر دیں گے۔ دوسرا ہے کہ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی ایک مورتی رہ جاتی ہے۔ بڑا عجیب قول ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ سعادت حسن منٹو کا قول ہے۔ ان کے بھی سوچنے کا انداز اور نظریہ تقریباً اور افسانہ نگاروں سے مختلف ہی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط۔ یہ بڑی عجیب عجیب الفاظ لے کر کے آئے ہیں۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، بڑے نقاد ہیں، حالانکہ یہ حال ہی کے بہت بڑے معتقد بھی رہے ہیں، اور بھی ان کے سلسلے میں بہت سارے اقوال کلیم الدین احمد کے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کس انداز میں انہوں نے ان پر تنقید کی ہے کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ ایسے الفاظ لے کر کے آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ بیدی، تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے بیدی کے لیے، راجندر سنگھ بیدی کے لیے، ان کے لیے یہ کہا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے جو ہے یہ سارے کے سارے اقوال ہیں، آپ انہیں اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور دل و دماغ کی ڈائری میں آپ محفوظ بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔